یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ دیکھو تم تو نبوت سے واقف، تم کتابوں سے واقف، تم شریعت سے واقف، تم ابراہیم کے جاننے والے، تم اسحاق کے اور موسیٰ کے اور عیسیٰ کے جاننے والے، تم تو سب کچھ جانتے ہو، تمہیں تو فوراً ماننا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس اسلام کے لیے انکار کرنے والوں میں سب سے آگے تو نہ ہو جاؤ۔ حضور کو بڑی توقع تھی کہ مکے والوں کو تو میں نے ٹھوک ٹھوک کر قرآن پڑھایا، وہاں پھر بھی 10 سال کے اندر 100 سوا 100 سے آدمی بات میرے پاس نہیں آیا۔ یہ نوٹ کر لیجیے، 10 سال کی محنت شاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بمشکل 100 سوا 100۔ انہیں توقع یہ تھی یہ تو سب کچھ جانتے ہیں، انہیں تو فوراً ماننا چاہیے، یہ تو منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری رسول کا وقت آنے والا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی نکتہ بتا دوں، جو سب سے پہلے 6 خزرجی ایمان لائے ہیں وہ کیوں ایمان لائے تھے؟ سن 11 کے حج میں یا سن 10 ہی کے حج میں، 10 نبوی، ہجری نہیں، ابھی ہجرت سے 3 سال پہلے، جب طائف سے تو حضور آئے تھے، پتھراؤ جو ہے آپ کے جسم اطہر پر کیا گیا تھا، آپ گئے تھے وہاں کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا چودھری، بڑا سردار ایمان لے آئے، تو یہاں ابو طالب کی سپورٹ تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں، لہذا میں اپنا کئی مرکز شفٹ کروں، لیکن وہاں تو ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ آپ کو خیال بھی نہیں تھا یثرب کا، یا مدینہ تو بعد میں بن گیا، یثرب تو کہلاتا تھا، لیکن اسی سال جس سال کے طائف سے آپ شدید پتھراؤ اور شدید مایوسی اور ایسے جلے بجھے ہوئے، زہر میں بجھے ہوئے تیر جو ہیں باتوں کے، اچھا تو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، جاؤ یہاں سے۔ دوسرا سردار کہتا جلدی سے چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ 2 ہی باتیں، یا تم سچے ہو، اگر رسول ہو سکتا میں گستاخی کر دوں، میں تو مارا جاؤں گا۔ دیکھیے استہزاء کا انداز، اور اگر جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا، جاؤ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ جملے سنے ہیں حضور نے۔ ایک آدمی ساتھ تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے پتھر آتے تھے وہ سامنے آ جاتے تھے کہ مجھ پر پتھر آئے، حضور پر نہ آئے، اب وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، اب ایک آدمی 4 طرف سے تو نہیں روک سکتا۔ بہرحال یہ سیرت کا ایک بڑا دردناک باب ہے یہ، لیکن اسی سال پھر کھڑکی کھلی یثرب کی طرف سے، 6 افراد ایمان لے آئے اسی موسم حج میں۔ ایک وادی تھی، اب وہ وادی نہیں رہی، میں نے اس وادی کو دیکھا ہے، اور چونکہ میں نے پڑھا تھا اس وادی میں حضور نے بیعت لی تھی مدینے والوں سے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ۔ پھر سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی اسی جگہ پر جا کر بیعت لی تھی۔ ایک عمرے کے موقع پر میں نے بھی اپنے بہت سے ساتھیوں سے اسی مقام پر بیعت لی۔ کسی وادی تھی جو مینا کی وادی کے اور اس کے درمیان ایک پہاڑی کھڑی ہوئی تھی، اب وہ مینا کو چوڑی کرنے کے لیے وہ پہاڑی ختم کر دی گئی، تو وہ مینا ہی کا حصہ بن گئی ہے، تو وہاں پر ترکوں نے ایک مسجد بنا دی تھی کہ یہ جگہ تھی جہاں پر حضور نے بیعت لی تھی صحابہ سے پہلی مرتبہ سن 74 میں۔ 2 ساتھیوں نے مجھ سے وہاں بیعت کی تھی۔ وہاں اس گھاٹی میں 6 آدمی ملے، حضور نے جا کر بات کہی۔ اب ان لوگوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں باتیں کی۔ بات کیا کی؟ یہودی یہ کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بنیے جو ہوتے تھے گاؤں میں، تو وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، راجپوت ہیں، کوئی اور ہیں، اور وہ کہتے تھے اچھا ابھی تو تم ہمیں مار لو، یہودی کہتے تھے ابھی تو تم ہمیں پیٹ لو، لیکن آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں شکست نہیں دے سکو۔ یہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ کوئی آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یہ یہودی کہہ رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں ہمیں کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جب لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو۔
آنکھوں آنکھوں میں باتیں کی کہ یہی معلوم ہوتے ہیں وہ شخص. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائے تم ایمان لے آؤ. اس طرح یہ بات شروع ہوئی مدینے میں. اور پھر یہ اگلے سال 12 افراد نے آ کر بیعت کی، اس سے اگلے سال 75 افراد نے بیعت کی، رستہ کھل گیا. تو اب وہاں پر جو چھوٹی سی ریاست بن گئی وہاں قانون کی ضرورت تھی. اب قانون دیا جائے، معاشرے کو صحیح بنیادوں پر استوار کیا جائے. قوانین، قانون وراثت آ رہا ہے، تعزیرات آ رہی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، غیر شادی شدہ 100 کوڑے مارنے ہیں، اور کوئی الزام لگا دے زنا کا اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. یہ قوانین آ رہے ہیں نا. وراثت اس طور سے ہوگی، وضو اس طرح ہوگا، تیمم اس طرح ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان صورتوں میں جو مدنی ہے.